بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود خان کا آداب۔ اس ویڈیو میں ہمارا لیکچر خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے بارے میں ہوگا، جو کہ 12ویں کلاس کی اردو کی کتاب کے حصہ شاعری میں شامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ داغ زخم کا نشان، گل پھول، اور اردو شاعری میں گل ہمیشہ سرخ رنگ کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ بو کے معنی خوشبو کے ہیں، اچھی خوشبو، اچھی بو کے ہیں۔ کس کام کا، کس فائدے کا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا: اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ اور پھول میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ زخم کا نشان اور جو پھول ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے ہی وہ دل کسی کام کا نہیں جس میں محبوب نہ ہو۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ پھول کی قدر و منزلت اس کی خوشبو کی بنا پر ہوتی ہے۔ خوشبو کے بغیر پھول اور زخم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زخم بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور شکل میں پھول سے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ کلاسک کی روایتی شاعری میں گل سے مراد عموماً سرخ گلاب لیا جاتا ہے، اس لیے شاعر نے بغیر خوشبو کے پھول کو زخم یا داغ دل سے تشبیہ دی ہے۔ بقول ظہیر کاشمیری، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، یا میں پھول میں چاہتا ہوں خوشبو، میں پھول میں چاہتا ہوں خوشبو، میری نظر رنگ پر نہیں ہے۔ پھول میں خوشبو ہی وہ واحد خصوصیت ہے عزیز طلبہ، جو اسے غم کے ماروں کے داغ دل اور سینے کے زخموں سے ممتاز بناتی ہے، الگ کرتی ہے، اور اسے ایک جدا حیثیت عطا کرتی ہے۔ شاعر کے نزدیک تو یہی یاد دل کی وقت اور اہمیت پیدا کرتی ہے کہ دل کے اندر جو محبوب کی یاد، جس یاد کی وجہ سے دل تڑپتا ہے، دل دھڑکتا ہے۔ محبوب کے تصورات سے خالی دل شاعر کے مطابق کسی کام کا نہیں۔ اور اگر اسی شعر کی تشریح ہم عشق حقیقی کے حوالے سے کریں تو سالک بھرپور کوشش کرتا ہے کہ دل کو دنیاوی اغراض سے آزاد کر کے اس میں خالق حقیقی کی یاد بسا لے۔ وہ ہر وقت محبوب حقیقی رضا پانے اور اس کی مرضی کے تابع زندگی بسر کرنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ اس سب کوشش کے باوجود بھی اگر خدا کی یاد اس کے دل میں گر نہ کر سکے تو اس دل کی حقیقت ایک بیکار پرزے کی سی ہے۔ خدا کے تصورات سے ہی دل کی زندگی ہے، وگرنہ شرمندگی ہے۔ تصوف میں صوفیہ کے ہاں یہی بات زیادہ پکی بات سمجھی جاتی ہے۔ بقول شاعر، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ تشریح طلب شعر کی تفہیم اگر مجازی معنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ میدان عشق میں قدم رکھتے ہی عاشق دل کی دھڑکن سے لے کر سانسوں کی روانی تک کو محبوب سے منسلک کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی پر اس کا اپنا گویا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ دل ہے تو محبوب کی جاگیر ہے، رگ رگ میں بہتا خون اور اس کی گرمی، سانسوں کا تواتر اور سوچوں کا تسلسل، ہر شے اسی کے ملکیت ہوتی ہے
اور دل پر لازم ہے کہ اس کی یاد میں تڑکے، اسی کو ہر دم یاد کرتے رہنا ہی گویا دل کا مشغلہ بھی ہونا چاہیے اور عبادت بھی۔ اس میں ذرا سی غفلت یا تاخیر وہ عمل ہے جس پر یہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں، جیسے وہ حضرت سلطان باہو کا قول مبارکہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ شعر نمبر 2۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو بو تیری، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو بو تیری۔ حول و قوت کے لفظی معنی ہیں مطلب طاقت اور قدرت، لا حول ولا قوت جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے۔ مفہوم، خدا کی قدرت و قوت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جو ہے نا کبو، یہ پرانی قدیم اردو میں بولا جاتا تھا، اب یہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے جگہ پر اب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کبھی نہ ہو۔ تشریح طلب شعر میں خواجہ میر درد خدائے بزرگ و برحق کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اگر تیری قدرت اور قوت ہماری مددگار نہ ہوتی تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کبھی نہ کر سکتے۔ یہ واضح حقیقت ہے کہ خدا کی ذات ہی کارساز ہے، مشکل کشا ہے اور ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے آسرے کے بغیر ان اسباب تک نہ تو رسائی ممکن ہے اور نہ ہی ان کا حصول۔ ارادے کو حسن عمل اور عمل کو منزل آشنا کرنے والی وہی ذات خداوندی ہے۔ انسان کی کامیابی خدا کی رضا پر انحصار کرتی ہے۔ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے مگر اسے تقدیر بعض اوقات ناکام کرتی ہے اور کبھی اس کی کوششوں کو کامیابی کی منزل سے آشنا کراتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے عزیز طلباء کہ انسان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اب اپنی قوت بازو کے استعمال اور اس کے ذریعے کی جانے والی کوششوں میں خدا کا محتاج اور اس کے آسرے کا محتاج ہے۔ کوشش کرنا فرض بھی ہے اور انسان کی ازلی فطرت بھی، مگر اس کو پار لگانے کا ذمہ دار خدا تعالیٰ ہے۔ یہی حقیقت شاعر پر عیاں ہو چکی ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے کے لائق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں ہم خاک کے انسان اور یہ مقام کہ خدا کی کائنات میں مظاہر کائنات کو تذکیر کیا جائے۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے، یوں نور نظر تیرا تصور، یوں نور نظر تیرا تصور، تا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ عزیز طلباء، انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ مخصوص مدت کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اسے بعض معاملات میں بااختیار بنایا گیا ہے اور بعض میں بے بس اور بے اختیار ہے۔ وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود منمانی اور مرضی نہیں کر سکتا۔ مثلا انسان چاہے جتنی بھرپور کوشش کر لے، وہ اپنے منہ سے دیکھ نہیں سکتا، ناک سے سن نہیں سکتا اور آنکھوں سے کھا نہیں سکتا۔ یہاں آ کر انسان کی بے بسی سے پردہ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ بقول درد، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تا عقل کے قدم کا، کہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جیسا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ہے۔ عزیز طلبہ دیکھیں، اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اپنے محور سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بس انسان کو اپنی کامیابی پر نازا نہیں ہونا چاہیے،
اور غرور و تکبر جھوٹی انا میں مبتلا ہونے کی بجائے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 3، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تمنا کے معنی ہے خواہش کے، آرزو کے، کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے۔ مفہوم: ہر تمنا تو پوری ہوئی مگر یہ آرزو ہمیشہ رہی ہے کہ دل میں کوئی آرزو نہ ہو۔ تشریح طلب شعر میں خواجہ میر درد کہتا ہے کہ میں نے جو بھی تمنا کی وہ پوری ہوئی، ہر آرزو کو تکمیل کی منزل تک رسائی نصیب ہوئی، مگر ایک عجیب خواہش دل میں جنم لے چکی ہے کہ دل میں کوئی آرزو نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو آرزو کا زندگی میں گہرا عمل دخل ہے۔ آرزو ہی در حقیقت زندگی کا محور ہے، اور جو آرزو پوری نہ ہو سکے وہ حسرت ناکام بن کر دل کے کسی کونے خدرے میں درد اور اذیت دیتی رہتی ہے۔ مگر آرزو کا وجود تو محض تکمیل تک ہے یا مرگ آرزو تک۔ اس درد کے سلسلے کے باوجود یہ آرزو کا سفر ہے کہ رکنے میں نہیں آتا۔ بقول غالب مشہور شعر ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مگر آرزوؤں کو پورا کرنے والے کو دل میں بسانے کے لیے دل کی دنیا میں خلوت ہونی چاہیے کہ شراکت داری اس واحد ذات کو پسند ہی نہیں۔ توحید اس کی پہلی صفت ہے اور یکتائی اس کی بلند ترین شان۔ بقول خواجہ عزیز الحسن مجذوب ان کا ایک شعر ہے: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ آرزوؤں کا طویل سفر انسان کے لیے عذاب سے کسی طور پر بھی کم نہیں۔ آرزو کا افسانہ کبھی مکمل نہ ہو سکا، کبھی آغاز رہ جاتا ہے اور کبھی انجام۔ عزیز طلباء، آرزو کا پورا ہونا بھی خدا کے کرم کے تفعیل ہی ممکن ہے، مگر ایک ایسا عمل جو انسان کو مسلسل تکلیف سے دوچار رکھے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں کو ساکت کر کے دل کی خلوت گاہ میں خدا کی ذات کو بسا لے۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 4، یوں شمع جمع ہوں میں، یوں شمع جمع ہوں میں، گر اہل زباں ہزار، یوں شمع جمع ہوں میں، گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ یوں کا مطلب ماند یا اس طرح سے، اہل زبان رکھنے والے مراد انسان ہیں، اور زبان پر مکمل مہارت رکھنے والے گفتگو بات چیت کرنے والے کو اہل زبان کہتے ہیں۔ مفہوم: اہل زبان کو محفل میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس شمع کی مانند جو زبان کی شکل کی ہوتی ہے مگر خاموش۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اہل زبان کو چاہیے کہ وہ زبان و بیان پر جتنی بھی قدرت رکھتے ہوں مگر خاموشی اختیار کیے رکھیں کہ خاموشی ہی بہترین طرز عمل ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفیوں کے ہاں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ صوفی سب کچھ جاننے کے باوجود چپ کو اپنا شیوا بنائے رکھتے ہیں۔ بقول غالب: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ درد نے اپنے اس شعر میں تصوف کے آداب بتائے ہیں۔
اور صوفیوں کو راہ سلوک کے آداب سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق کے تجربات کو عوام و خواص میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ معرفت کے رموز سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے کان معرفت کی باتیں سننے کے اہل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ والے کو خاموش رہنا چاہیے، جس طرح شمع جلتی ہے اور سراپائے زبان ہونے کے باوجود چپ سادھ لیتی ہے۔ یہاں شمع کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ شمع کی لو بھی زبان کی شکل کی ہوتی ہے، جس طرح شمع زبان ہوتے ہوئے خاموش رہتی ہے، پگھلتی ہے، جلتی ہے اور کچھ نہیں بولتی، حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی۔ یہی طرز عمل اہل زبان کا ہونا چاہیے کہ خواہ کتنے ہی جمع ہو جائیں، ان کی تعداد کتنی بھی ہو، آپس میں گفتگو نہ کریں۔ بقول خواجہ میر درد، سر تک قدم زباں ہیں یوں گو کہ ہم، سر تک قدم زباں ہیں یوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کرے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جب آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو رکھے، اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو۔ مزید یہ کہ جو خاموش رہتا ہے وہ اپنا سر بچاتا ہے۔ ویسے بھی دل کی باتیں دل میں ہی رہنی چاہیے۔ عزیز طلباء، خوشبو پھول میں رہے تو بہتر ہے، جو ہی باہر آتی ہے پریشان ہو کر بکھر جاتی ہے، اور نہ خوشبو بچتی ہے اور نہ وہ پھول جس سے وہ نکلی ہوتی ہے۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ یوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ شعر باقی شعروں سے ذرا تھوڑا ہٹکے ہیں، اس لیے اس پر خصوصی توجہ دیجیے گا تاکہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یوں کا لفظی معنی ہے مانند یا طرح، چاک سینہ پھٹا ہوا دامن، رفو گراں پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت کرنے والا، رفو کرنے والا، سینے والا۔ مفہوم کچھ اس طرح سے، عالم جنوں میں دل پارا پارا ہو جائے تو وہ لا علاج ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے جنون و وارفتگی کی کیفیت کو پیش کیا ہے۔ جنوں عشق کی انتہائی کیفیت ہے۔ عاشق اپنا گریباں اپنے ہاتھوں تار تار کرتا ہے، جس طرح دنیا کی رونقوں سے دور اللہ تعالیٰ شب کے تاریک و تاویز پردوں کو پھاڑتا اور صبح نکالتا ہے، اسی طرح جنون کی دنیا میں دنیا سے دور صحراؤں میں سینہ چاک ہوتا ہے تو دل کا سورج اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن پاک میں خالق الاسباح کی ترکیب آئی ہے، جس کا مطلب یہی ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گریباں ملا کے دیکھ۔ جنون کی ابتدائی شکل ہے گریباں تار تار کرنا، اور اس تار تار گریباں کو سینا انتہا ہے عقل کی۔ چاک سینہ یا چاک کے دل رفو کرنا رفو گروں کے بس کا روگ نہیں کہ اسے محبوب کی عنایت اور اس طرح سے رفو کر سکیں۔ بقول علامہ اقبال، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی و دل بری، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔
نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ گریبان کی چاک رفو کر سکتے ہیں، مگر یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی ہمارے سینے کی چاک رفو کر سکے۔ یہ کام کسی رفوگر کے بس کا کھیل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عام چاک نہیں، یہ وہ چاک ہیں جو درد بری آہوں اور سسکیوں کے نتیجے میں سینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب کوئی اس درد کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس درد کی دوا کرنا یا اس چاک کو بھرنا تو درکنار، کوئی اس میں ذرا برابر کمی بھی نہیں لا سکتا۔ بقول شاعر، کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، وہ رو رہا تھا میرے اشک صاف کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، وہ رو رہا تھا میرے اشک صاف کیا کرتا۔ شعر نمبر 6 جو اس غزل کا آخری شعر ہے۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ زنگ صورت، زنگ کی مانت، زنگ جو لگ جاتا ہے کسی چیز کو، لوہے کی بنی ہوئی چیزوں کو، اس زنگ کا ذکر ہے۔ جا کرے، جگہ پانا، جگہ پیدا کرنا، یا زنگ لگ جانا، پرانی قدیم اردو سے ہے یہ لفظ، متروک ہو چکے ہیں اب۔ اہل صفا، پاک دامن، صاف باطن لوگ، مراد صوفیہ کرام، سچائی کے جو نمائندے ہیں۔ رو، چہرہ، دل کو رو نہ ہو، رو چہرہ، شکل، یہاں مراد سرخ روئی یعنی کامیابی ہے۔ سرخ روئی یعنی کہ سرخ رو ہونا، یعنی کامیاب ہونا۔ مفہوم، اے درد اگر اہل صفا کا دل کدورت اور غیر اللہ کی سیاہی سے دھندلا ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی اور چیز جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر خدا کے جلووں سے محروم ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی اور بس گیا تو تیرے دل میں زنگ لگ جائے گا، اور جب اس میں زنگ لگ جائے گا تو عکس دکھائی نہیں دے گا۔ لفظ رو سے مراد چہرہ ہے۔ اہل صفا کے حوالے سے کامیابی کا انحصار دل میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے ہے۔ دراصل اس شعر میں صنعت ایہام کا استعمال ہے۔ صنعت ایہام، ذرا غور کریں تو رو کے معنی چہرے کے علاوہ کامیابی بھی بنتے ہیں۔ قلب و باطن کی صفائی درد کا موضوع ہے، خواجہ میر درد کا موضوع ہے، لہذا کسی اور جگہ لکھتے ہیں، دل اپنا آئینہ سا صاف، دل اپنا آئینہ سا صاف، عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن میں کیا خود نمائی کا۔ عزیز طلباء، خواجہ میر درد کی دوسری غزل کی ریڈنگ اور تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اپنے ساتھی طالب علموں کو بھی شیئر کیا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔